الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يظلم مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ولا تعبدوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على كل شيء من أمر الجاهلية فقد قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول ذنب أتاه من دماء دم ابن ربيعة بن حارث كان مسترضيا في بني سعد وقتاله الليل. وربا الجاهلية موضوع وأول ربان الله ربان عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بإيمان الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله ولهم عليهن أن لا يؤتين فرجكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم
قسمتم كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأتيت ونصحت فقال بأسطره السبابة يرفع إلى السماء وينكت إلى الناس اللهم أشهد اللهم أشهد ثلاث مرات رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی اس مالک الملک کی ذات واسطے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو تمام جہانات پالنے والا ہے، جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک الہ ہے. ان گنت لا تعداد اور بے حساب درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا راہ ہوگا نما بنا کر اس دنیا میں بھیجا. دوستو الحمدللہ ذی الحجہ کا مہینہ جاری ہے. عشرہ ذی الحجہ گزر چکا، عید، قربانی، یہ سب معاملات ہو چکے. آج 15 ذی الحجہ. نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا عرفات میں، حجۃ الوداع یعنی کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا وہ آخری حج اور اس کا خطبہ تھا. نبی علیہ السلام نے اس خطبہ میں تمام لوگوں سے گواہی لی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیں گے آپ نے تمام دین ہم تک پہنچا دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آپ نے ہمارے خیر و بھلائی کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی. نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی کو رفع السبابہ کو یعنی کہ شہادت کی انگلی کو فضا میں بلند کیا اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ ان لوگوں نے گواہی دے دی، تو بھی گواہ رہنا. اے اللہ تو بھی گواہ رہنا. اے اللہ تو بھی گواہ رہنا. نبی علیہ السلام کا خطبہ، اس میں کچھ نصیحتیں تھی، کچھ باتوں سے منع کیا گیا، کچھ کام سے روک دیا گیا، کچھ باتیں تلقین والی تھی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا.
وغضب اللہ علیہ لعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ مومن کو بغیر کسی بات کے جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ، اور اس علیہ، اور اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اور اس پہ اللہ کی لعنت پھٹکار ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا، بہت بڑا اس کے لیے عذاب تیار کیا ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ لمبے عرصے تک رہے گا، اور اس پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوگی، اللہ اس پہ غضبناک ہوں گے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے خون اور تمہارے مال حرام علیکم، تم پر حرام ہیں، محترم ہیں تمہارے لیے، حرمت والے ہیں، جیسے حرمت یومکم ھذا، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، فی شہرکم ھذا، اس مہینے میں جیسے اس دن کا احترام کیا جاتا ہے، جیسے یہ محترم دن ہے اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا، اور اس شہر میں جیسے یہ دن حرمت والا ہے، جیسے یہ دن محترم ہے، ایسے ہی تمہارے مال اور تمہاری جانیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں، حرمت والی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کا دن ہم نے تمام جاہلیت کی ان باتوں کو، ان طریقوں کو، ان امنوں کو ہم نے اپنے قدموں تلے روک دیا۔ جتنے بھی جاہلیت کے کام ہیں ہم ان سے انکار کرتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں، اور فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةَ مَوْضُوعَةٌ، اور ہم جاہلیت کے وقت جو خون ہوئے ان کو ختم کرتے ہیں۔ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةَ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَدَاهُ مِنْ دَمَائِنَا دَمِّ ابن ربیعہ بن فارس كان مسترضيا في بني سعد فقتله حذیم۔ فرمایا سب سے پہلے میں اپنے سعد بن حارث کا، اپنے قبیلے کے سعد بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، جو بنی حارث کا، بنی سعد میں جس نے دودھ پیا پلا اور جس کو قتل کیا وہ زائل نے، اور زائل قبیلے کے لوگوں نے جس کو قتل کیا جو بنی سعد میں پل رہا تھا اس کا خون معاف کرتا،
اور فرمایا وَرِبَالِ الْجَاهِلِيَّةَ مَوْضُونَ، اور تمام جاہلیت کے دور کا جو سود تھا اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ وَأَوَّلَ رِبَانَ أَضَعُوا رِبَانَ عَبَاسِ بن عبد المطلب فَإِنَّهُ مَوْضُونَ كُلُّهُ، فرمایا اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا جو اس کا سود تھا وہ میں ختم کرتا ہوں اور سارے کا سارا ختم کرتا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِإِيمَانِ اللَّهِ، تم نے اپنے لیے ان کو لیا ہے اللہ کی ایمان پہ۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور ان کو تم پہ حلال کیا ہے اللہ کے کلمے کے ساتھ۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوجَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، اور ان پہ یہ تمہارا حق ہے کہ جس بندے کو تم ناپسند کرتے ہو اس کو وہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اگر وہ یہ کام کرے تو تم ان کو مار سکتے ہو مگر چوٹ نہیں آنی چاہیے۔ غَيْرَ مُبَرِّحٍ، کوئی ایسا نشان نہ ہو تمہاری مار کا۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم پہ ان کا یہ حق ہے کہ تم ان کو کھانے پینے کا بندوبست کرو، ان کو روزی مہیا رزق دیو عطا کرو، اور ان کو جو کپڑے ہیں وہ پہناوا بالمعروف جو اچھا ہے وہ ان کو دو۔ یہ تمہارے ذمہ ہے، ان کا خرچہ اور ان کے کپڑے یہ تمہارے ذمہ ہے۔ اور فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ کتاب اللہ، اور میں تم میں چھوڑ رہا ہوں اس چیز کو یعنی کتاب اللہ کو، اگر تم نے اسے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، اور تم سے میرے متعلق سوال ہوگا۔ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ جب تم سے میرے متعلق سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ قَالُوا نَشْهَدُ، صحابہ کرام نے پکارا ہم گواہی دیں گے اَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ، بے شک آپ نے ہم تک پہنچا دیا، وَأَدَيْتَ، اور اپنی ذمہ داری پوری کر دی، وَنَصَحْتَ، اور ہماری خیر خواہی کی۔ فَقَالَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَابَةَ يَرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكَبُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ أَشْهَدْ اللَّهُمَّ أَشْهَدْ اللَّهُمَّ أَشْهَدْ۔ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا اپنی انگلی کو اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت نبی علیہ السلام کا خطبہ۔ سب سے پہلے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 پہ فرمایا تمہارے خون تم پہ حرام ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ اگر کوئی بندہ کسی مومن کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر تو وہ اس میں ہمیشہ رہے جہنم۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے خون تم پر حرام ہیں جیسے اس دن یوم عرفات کا دن تھا، اور فرمایا اس دن کا جو مقام اس مہینے میں اور اس شہر میں ہے ایسا احترام تمہارا آپس میں خون کا۔ آج دیکھ لیں معاشرے میں کتنا احترام کر رہے ہیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خون کا۔ آج پتہ نہیں چل رہا کہ کس بنا پہ کسی مومن مسلمان کو کلمہ دے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آج کوئی اگر ڈکیتی کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، تو اس کا جو پتہ چل جائے تو وہیں پہ وہ اس بندے کو گولی مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ اس کو اس بات سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا اس کا پیچھے کنبہ قبیلہ اس کا کیا بنے گا، اس کے بچوں کا کیا بنے گا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بالکل دیر نہیں کرتا، اور معاشرے میں تھوڑی سی تلخی پہ ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ساری زندگی اگر عبادت میں گزار دے بندہ اور ایک بندے کو نہایت قتل کر دے تو پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا، اور کتنے عرصے تک جائے گا اس کا اندازہ، اس کا وقت کوئی معین نہیں۔ حال دم ہمیشہ کے لیے آتا ہے، مگر مفسرین محدثین فقہاء نے اس پہ بحث کی اور بتایا کہ اس پہ لمبا عرصہ، کتنا لمبا عرصہ، کیونکہ وہ بتا کلمہ پڑھنے والا اتنے لمبے عرصے تک جائے گا، اور عرصے کا اندازہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور اس پہ اللہ کی لعنت بھی ہے، پھٹکار بھی ہے، اللہ اس پہ غضبناک بھی ہوں گے، اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہوں گے۔ آج دنیا کی چھوٹی سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، دنیا میں یہ جو آگ ہے اس کی ایک چنگاری ہم اپنے جسم پہ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ جہنم جس کی آگ اس سے کتنے گنا زیادہ، اس کا کیا عالم ہوگا، جلے گا، جسم پگھل جائے گا، دوبارہ نیا جسم مل جائے گا، مگر پھر وہی کیفیت ہوگی، عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے اور قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت صحیح حدیث، فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی مومن کا قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی ذات وہ جرم کرنے والے چاہے تمام دنیا کے لوگ اور آسمانی مخلوق ہو، ایک مومن کو قتل کرنے میں وہ سب ملوث ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں پھینک۔ دوسری روایت میں فرمایا نبی علیہ السلام نے اللہ کے ہاں نزدیک یہ پوری دنیا کو ختم کر دینا اس ایک مومن کے قتل کرنے سے کم ہے اس کی حیثیت۔ اللہ پوری دنیا کو ہی ختم کر دے مگر ایک مومن کو ایسے ناجائز قتل نہ ہونے سے، اتنی اللہ کے ہاں ایک مومن کی قدر و منزلت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ تین قسم کے لوگوں کا خون جائز ہے، آپ قتل کر سکتے ہیں۔ تین قسم کے لوگ نبی علیہ السلام نے فرمایا نمبر ایک شادی شدہ زانی، اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں۔ نمبر دوسرے پہ فرمایا جس نے قتل کیا ہو کسی انسان کا اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو بندہ اسلام دین چھوڑ کر مرتد ہو جائے، مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو جائے، اس کو بھی آپ قتل کر سکتے ہیں۔ صرف تین بندوں کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا قتل جائز ہے۔
شادی شدہ زانی، دوسرا وہ بندہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو اس کا قصاص میں قتل کر سکتے ہو، تیسرا وہ بندہ جو اسلام کو دین کو چھوڑ دے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا لم یتندى بدم حرام دخل الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ سے ملے گا لا یشرک بہ شیئا، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی بات کا کسی چیز کا شرک نہ کیا ہوا اور اس نے کسی کو ناحق قتل نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جس بندے نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا اور کسی کو ناحق قتل نہ کیا، وہ بندہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جائے گا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں قتل و غارت بھی عام ہو چکی ہے اور شرک چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کیا جا رہا ہے اس معاشرے میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں باتوں سے محفوظ رکھے، اللہ کی ذات ہم پہ اپنا فضل رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جنتوں کا مہمان بنائے جن میں نبی، صدیق، شہید، صالحین ہوں گے۔ دوسری بات جو نبی علیہ السلام نے فرمائی، تمہارے مال ایک دوسرے پہ کے لیے حرمت والے ہیں، حرام ہے اگر تم ناجائز طریقے سے کسی سے مال لیتے، کسی کا مال کھاتے ہو ناجائز طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے کے ساتھ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ کسی افسر کے ساتھ، کسی پٹواری کے ساتھ، کسی ڈی سی کے ساتھ، کسی وزیر مشیر کے ساتھ، کسی بھی ایسے افیسر کے ساتھ کوئی مل کے کسی کا مال، کسی کی زمین، کسی کا کاروبار، کسی کا کوئی بھی چیز ناجائز طریقے سے ان کو رشوت دے کے، ان کو اپنے ساتھ ملا کے کوئی بھی ایسا مال نہ کھاؤ، یہ جرم ہے اور تم جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہو یہ جو مال جس پہ میں قبضہ کر رہا ہوں، جو مال میں لے رہا ہوں، یہ کسی کا ہے، مگر میں نے چونکہ میرے پاس سفارش تگڑی ہے، میرے پاس اثر رسوخ ہے، آج میں مال پہ قبضہ کر جاؤں گا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے مال نہ کھاؤ۔ یہ صرف ایسے ہی نہیں، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی دھوکے سے، فریب سے، کوئی گن پوائنٹ پہ لوٹتا ہے، یہ سب ایسے ہی باطل طریقے والے مال۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ، ایک بندہ دعا کرتا ہے اللہ سے، نماز بھی پڑھتا ہے، نیکی کے عمل بھی سارے کرتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، مسافر کی دعا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق مسافر کی دعا بڑی قبول ہونے والی جگہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے سفر نہیں کرتا ہے، مٹی سے اندر ہوتا ہے، آج اللہ کی طرف بلند کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ اس کا مال بھی، جو اس کا پہناوا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ہماری جانوں، ہمارے مال کو ہمارے لیے ایک دوسرے کے لیے حرمت والا، محترم، احترام والا بنا دیا، بتا دیا نبی علیہ السلام نے کہ کسی کا
جان نہ حق لے نہ کسی کا مال نہ حق کھاؤ، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ زمین ہو۔ آج ہم بڑے فخر سے کسی کی جگہ پہ قبضہ کرتے ہیں، کسی کے مال پہ قبضہ کرتے ہیں، کسی پہ پریشر ڈال کے کسی افیسر کو ساتھ ملا کے اور بڑی خوشی سے کہتے ہیں ہمارا یہ جگہ تو ہماری ہے، اس جگہ تو مالک ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو سب ختم ہو گئے، ہم نے قبضہ کر لیا۔ دنیا میں جو قبضہ ہو جاتا ہے مگر آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب لوگوں کا حساب ہوگا آپسی معاملوں میں تو سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مقتول ہوگا وہ اپنے قاتل کے سر کے ساتھ چمٹا ہوا آئے گا اور اللہ سے فریاد کرے گا کہ اس سے پوچھا جائے کہ اس نے مجھے قتل کیوں۔ تیسری بات جو نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ سود میں نے ختم کر دیا، اور اس میں جو سب سے بڑی بات ملتی ہے، جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اب جب بھی کوئی اچھائی کا کام کرنا چاہے، کوئی بھی کام کرنا چاہے جس میں کسی کے لیے نصیحت کرنی ہو تو سب سے پہلے خود عمل کر کے بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے قبیلے کا خون معاف کیا، اور دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے اپنے قبیلے کا سود معاف کیا۔ سود جس معیار کی تاریخ میں بہت کم لوگ ہیں جو سود سے بچے ہیں۔ آج بینکوں کے علاوہ سود کا یہ معاملہ ہے کہ لوگ سرے عام روپے دے رہے ہیں، سرے عام کہتے ہیں آجو ہم سے 1 لاکھ روپیہ لے لو اور اس کے ساتھ ہمیں 7,000 روپے ماہانہ دیتے جانا، جب تمہارے پاس ہوں گے تو ہم تم سے یہ تم واپس کر دینا، جب تک نہیں دے سکتے اتنے دے دو۔ کوئی 10,000 ساتھ لے رہا ہے، کوئی 7,000 لے رہا ہے، اور یہ کاروباری لوگ بڑے بڑے کاروبار والے اس سود میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ سود کتنا بڑا گناہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کے 72 درجے ہیں، اور سب سے جو ادنا سب سے چھوٹا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے یا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سود اتنی بڑی گندی چیز ہے، اتنی ناپسندیدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سود کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جان ہے۔ اور آج ہمارے ملک میں جو دینی جماعتیں اس سودی نظام کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں اور مارچ کر رہے ہیں، جلسے جلوس نکال رہے ہیں، اسمبلی میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں، مگر اشرافیہ جو لوگ چند قبے قبیلے اس ملک پہ قابض ہیں وہ اس بات کی ان کو اجازت نہیں دے رہے کہ سود کو ختم کیا جائے، بلکہ اب تو انہوں نے اسٹیٹ بینک نے تو سود مزید بڑھا دیا۔ پہلے کم کر رہے تھے 8% پہ گیا تھا، اب دوبارہ 15% پہ لے۔ سود چاہے 1% ہو چاہے 15% ہو، سود تو سود ہی ہے۔ اس لیے سودی نظام سے، سودی کاروبار سے ضرور بچنا چاہیے، کیونکہ سود اتنا بڑا جرم کہ بندہ کا جسم کانپ جاتا،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کے حکموں کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔